إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لائق سبجرین عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا بابرکت رحمتوں بخششوں والا مہینہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اس مہینے میں امت مسلمہ کو جو تحفے عنایت کیے اور میں سے سب سے بے مثال لمبا، سب سے بے مثال معجزہ قرآن مجید ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں. یہ کتاب اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل کی اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی حال کے کائنات نے خود لیا ہے. إنا نحن نزلنا الذكر
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ ایسی کتاب ہے جو قوموں کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت بنا کر حاصل کی ہے، اور جو لوگ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں یہ قرآن ان کو بشارتیں سناتا ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. فرمایا یہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے، تمام قوموں کے لیے ہم نے ہدایت کا سرچشمہ بنا کے نازل کیا ہے. جو لوگ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں مومن کہلواتے ہیں، اور مومنوں کو یہ قرآن بشارتیں سناتا ہے جنت الفردوس. اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اس قرآن کا انکار کرتے، وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. جو یوم آخر پر اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کیا. اور یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں، تمہارے پاس ایک نصیحت آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے جو دلوں کو شفا دینے والی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. یہ قرآن اللہ رب العزت نے لوگوں کے لیے شفا بنا کر نازل کیا. دلوں کے ضرب کو اتارنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا ہے. اللہ کہتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے لوگوں، خوش ہو جاؤ اللہ کی اس رحمت کے ساتھ کہ اس نے اتنا بڑا معجزہ تم کو عطا کیا ہے. ایسی کتاب جس کے بارے میں لبیب بن ربیعہ عرب کا مشہور شاعر زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کی شاعری بہت مشہور تھی. جب حج کے زمانے آتے تھے لوگ اپنے اپنے کلام لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیا کرتے تھے. یہ لبیب بن ربیعہ یہ فیصلے کیا کرتا تھا کہ کس کا کلام سب سے اچھا ہے، کس نے خوبصورت کلام لکھا ہے شاعری کے اندر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ شاعر دیوانہ وجہ اگا کرتے تھے. نعوذ باللہ. اللہ رب العزت نے جب چیلنج کیا قرآن مجید کا مشرکین مکہ کو، آؤ اس چیلنج کو قبول کرو، تم کہتے ہو کہ یہ محمد اپنی طرف سے گھر کے نہیں آتا ہے، تم بھی اس قرآن جیسی کوئی مثال لے کر آؤ. نہیں لا سکے. اللہ رب العزت نے فرمایا پورا قرآن نہیں آ سکتے 10 صورتیں لے آؤ. 10 صورتیں بھی نہ لا سکے. اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ حصہ ہی لے آؤ، کچھ حصہ بھی نہ لے کر آئے. حتیٰ کہ ایک صحابی نے سورہ کوثر لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دی. حج کے مہینے ہیں، لوگوں نے اپنے اپنے کلام لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لٹکا دیے ہیں. یہ لبیب بن ربیعہ اپنے معمول کے مطابق آتا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں،
مکے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نمودار ہوئی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ مکے کے شعراء، مکے کے دانشور اس کلام کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ نبی کی رویہ آتا ہے، لوگوں کی کلام چیک کرتا ہے، ہر کلام کو پڑھتا ہے۔ جب سورہ کوثر کی باری آتی ہے، سورہ کوثر کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، دوسری مرتبہ پڑھتا ہے، تیسری مرتبہ پڑھتا ہے۔ مکے کے سردار ان کے اوپر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے کہ یہ ہمارا شاعر اگر یہ یہاں رک گیا ہے اس کلام کا مقابلہ ضرور کرے گا۔ لیکن لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کیا لکھا، ان کو کوئی پتہ نہیں نہ قرآن کے بارے میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ قدم تو بات ہوائی اور آگے لکھتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس کے بعد لکھتا ہے، مَا هَٰذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایسی تاثیر اللہ رب العزت نے اس کلام کے اندر بنائی، ایسا معجزہ جنہوں کو جلا بخشنے والا، اس معجزے سے آج ہم دور ہیں۔ اس قرآن کی فضیلت کیا ہے، اس قرآن کی عظمت کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظتیں کس طرح کی ہیں۔ معرفت القرآن کے اندر خلیفہ مامون کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ خلیفہ مامون اپنے زمانے کے اندر اپنے دربار میں مجلسیں لگایا کرتا تھا، پورے شہر کے اندر ایک مجلس لگایا کرتا ہے جس میں عیسائی بھی آتے، یہودی بھی آتے، سکھ بھی آتے، ہر مذہب کا آدمی آتا اور اپنی تقریر کرتا، اپنی دعوت کے جوہر دکھاتا۔ ایک دفعہ اس طرح ہوا، ایک عیسائی آتا ہے، آگے تقریر کرتا ہے، خلیفہ کو اس عیسائی کی تقریر بہت پسند آئی، کہا مسلمان ہو جاؤ، کہنے لگا مسلمان تو نہیں میں ہو سکتا، واپس چلا گیا۔ اگلے سال پھر آیا، مسلمان ہو کر اسلام کو قبول کر کے اور آگے اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے تقریر کرتا ہے۔ خلیفہ ان سے پوچھتا ہے، جب میں نے تجھے کہا تھا مسلمان ہو جا، تب تو مسلمان نہیں ہوا تھا، اب تجھے کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ تو اسلام کو قبول کر چکا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ یہ عیسائی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے، میں نے قرآن کی ایک آیت سنی تھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ قرآن، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظتیں بھی ہم کرنے والے ہیں۔ کہتا ہے، میں نے 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ہر کتاب کے اپنی مرضی کے مطابق اس کے اندر تحریف کی، دین کی نسخے تیار کیے۔ میں نے قرآن کو بیچا، لوگوں نے لے لیا، میں نے زبور کو بیچا، لوگوں نے لے لیا، میں نے انجیل کو بیچا، لوگوں نے لے لیا۔ جب قرآن کی باری آئی، میں گلی گلی، نگر نگر، شہر شہر گھوما، جب بھی لوگوں کے سامنے وہ تحریف شدہ قرآن پیش کرتا تھا تو لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ کلام وہ نہیں ہے جو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اتارا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ واقعہ ہی اس کو نازل کرنے والا بھی رب العالمین ہے، اس کی حفاظت اللہ رب العزت ہے۔ ایسی کتاب اللہ رب العزت نے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر یہ قرآن
پہاڑوں پر نازل کیا جاتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن یہ حضرت انسان ہے، یہ دن رات قرآن پڑھتا بھی ہے، قرآن سنتا بھی ہے، قرآن کی تلاوتیں بھی کرتا ہے، گرتی اور سپاہی تلاوتیں کر جاتا ہے، لیکن اس کے دل پر چھو نہیں نکلتی. وجہ کیا ہے کہ انسانوں کے دل سخت ہو چکے ہیں. ایک وہ شخص بھی تھا حضرت طفیل بن عامر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب دلوں کی زمین سرخیز ہو پھر اس قرآن کے احکامات انسان کی اوپر اثر کرتے ہیں. اور قبیلے کا سردار طفیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت اس کے قبیلے تک پہنچتی ہے. کہتے جاتے ہیں چیک کرتے ہیں وہ شخص کیسا ہے، اس کے کلام کو چیک کرتے ہیں. مکے کے اندر آیا، مختصر قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوگی. نبی علیہ السلام نے قرآن مجید کی تلاوت کر کے چلائی. آپ یہ شخص کیا کہتا ہے؟ دوست قبیلے کا سردار دل کی زمین سرخیز تھی، کہتا ہے واللہ ما سمعت قولا قط احسن منه ولا رأيت امرا عدل من امره واشهد انك لرسول الله. اللہ کی قسم اس سے پہلے نہ میں نے ایسا اچھا کلام کسی سے سنا ہے نہ ہی ہو سکتا ہے. اللہ کی قسم میں قسم اٹھا کے کہتا ہے، اللہ کی قسم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. قبر کیا جب دلوں کی زمین سرخیز ہو، دلوں کی زمین بنجر نہ ہو. یہ قرآن اس کو پڑھنے والے، اس کی تعلیم حاصل کرنے والے اللہ رب العزت نے ایسی فضیلتیں تیار کی ہیں ان کے لیے. الظاہر بالقرآن مع الصفوة الکرام البررہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، قرآن کے اندر مہارت حاصل کرنے والا، اس کے تلفظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنے والا، اس کے ترجمہ تفسیر کو سمجھنے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. بھائی جو اپنے بھائی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ بھی اپنے بھائی کو بھول جائے گا. وہ ماں باپ جو ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، خود بھوکے رہ کر بھی اپنی اولاد کو کھلاتے اور پلاتے ہیں. قرآن کہتا ہے اس وقت ماں باپ بھی اپنی اولادوں کو بھول جائیں گی، اولادیں اپنی ماں باپ کو بھول جائیں گی، خالق اپنی بیوی کو بھول جائے گا. لیکن یہ قرآن کا ماہر، قرآن کی تفسیر سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع الصفوة الکرام البررہ. قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اس قرآن کے اندر مہارت حاصل کرنے والے کو بلا کر کہیں گے آؤ میرے مقرب فرشتوں کی صفوں کے اندر شامل ہو جاؤ. الذی یقرأ القرآن ویتدبر به. بڑھاپے کی عادت کے اندر سو جائیے، میرا قرآن درست نہیں، مسجد کے اندر آتا ہے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، زبان کے اندر رکنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت سمجھے کہ میں تلفظ صحیح نہیں ادا کر سکتا، کوشش ضرور کرتا ہے لیکن قرآن کی طرف صحیح پھر بھی ادا نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت کس کی مشقتوں کا بھی اس کو اجر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتدبر به فله الجلال. اللہ رب العزت نے اس شخص کے لیے تحفے کر رکھے ہیں، قرآن پڑھنے کی بھی مشقت اٹھانے کی. اس قرآن کو پڑھنے والے اللہ رب العزت نے کیسی فضیلتیں ادا کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایک شاگرد 90 سال تک مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہے. جب لوگوں نے پوچھا کہ 90 سال تم نے قرآن مجید کی تعلیم دی ہے, تو مسجد سے باہر کیوں نہیں نکلا؟ کہا میں نے اپنے استاد محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث سنی تھی, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا والے تو سمجھتے ہیں کہ جس نے کوٹھیاں بنگلے بنا لیے, جائیداد بنا لی, بینک بیلنس بنا لیے, وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا. وہ بہتر انسان ہے جس کی مارکیٹیں بن گئی, جس کی دکانیں بن گئی, پراپرٹی بن گئی, جائیدادیں بن گئی, وہ کامیاب. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جس کے پاس کوٹھیاں بھی نہیں, بکرے بھی نہیں, بینک بیلنس بھی نہیں, لیکن مسجد کے اندر بیٹھ کر قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے. یہ کائنات کے اندر سب سے بہترین انسان ہے. اس قرآن کو پڑھنے والے کے ساتھ اللہ رب العزت کو محبت کتنی ہے, اللہ کو پیار کتنا ہے. یہ قرآن عزتیں کیسے دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ 6 سال کی عمر, صحیح بخاری کی حدیث ہے, 6 سال کی عمر کے اندر آتے ہیں, کلمہ پڑھا اپنے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گئے. واپس گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کر کے بھیجا تھا کہ تمہارا امام وہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا ماہر ہو, قرآن اچھی طرح پڑھنے والا ہو, قرآن کا اچھا قاری ہو. واپس گئے, ان 6 سالہ بچے سے بڑھ کر ان لوگوں کے اندر کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں. اس 6 سالہ بچے کو فضیلتیں کس نے دی, اس کو عظمتیں کس نے دی کہ 6 سالہ بچہ جس کے لباس کا خیال ہے, جب جوان کرواتے تھے لباس پہننے کے لیے, اپنا سفر چھپانے کے لیے مکمل لباس بھی نہیں تھا. جب سجنے میں جاتے پیچھے سے سر ننگا ہو جاتا. محلے کی عورتوں نے کہا اور نماز پڑھنے والوں پیغمبر کے صحابی ہو, اپنے امام کو پوری قمیض کو پہنا لو, اپنے امام کا سطر تو ڈھانپ لو. لوگوں نے پیسے پکڑ کے اس کو قمیض دے کر دی, اور وہ 6 سالہ بچہ سفید بالوں والے اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں. اس کو عزتیں کس نے دی ہیں, اس کو رفعتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ کے قرآن نے دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا تھا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب الاقوام ویضع به الاخرین. اس قرآن کو پڑھنے والے کے ساتھ جس قرآن کا ماہر بن گیا, اللہ کو اس کے ساتھ محبت کتنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ رب العزت اس کا سر کبھی کرا بنا. امام کون ہے؟ قرآن کا قاری ہے, قرآن کا عالم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بتا دیا کہ تمہارا امام وہ ہونا چاہیے جو قرآن کا قاری ہو. اس قرآن کے قاری کے ساتھ, قرآن کو پڑھنے والے کے ساتھ رب کو محبت کتنی ہے. اللہ کے پیغمبر سے, اللہ کے پیغمبر سے یہ کہہ رہا ہے خبردار میرے پیارے سے پہلے اگر کسی نے سر اٹھا لیا تو میں اس کا سر گدھے کا بنا کر رکھوں گا. تو فتوی کے اندر مشکات کی شرح کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. ایک شخص جب عقل پہ پردہ پڑ جائے, وہ چاہے شیخ الحدیث ہو, چاہے کتنا بھی بڑا شخص ہو, جب اللہ نصیحت چھین لیتے ہیں, جب شیطان انسان کی عقل پہ حاوی ہو جاتا ہے تو پھر کچھ کام نہیں آتا. یہ آدمی حدیث رسول پڑھانے والا نبی علیہ السلام کی یہ حدیث پڑھی, کہتا میں تجربہ کروں گا.
کہ کیا واقعہ ہی اس کا گلے کا بن جاتا ہے؟ اب پیغمبر کا فرمان ہو اور مومن تجربے نہیں کرتا، مومن تو غیر پر ایمان لانے والا ہوتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے کہہ دیا، مومن کی جو نشانی ہوتی ہے وہ مان لیتا ہے. پیغمبر علیہ السلام نے نماز کے اندر جھوٹ نہیں اتارے، پیچھے سے صحابہ نے بھی اتار دیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو جبرائیل نے آ کر بتایا تھا، میرے جوتے کے نیچے گندگی لگی ہوئی تھی، میں نے تو اس لیے اتارے تھے، تم نے کیوں اتارے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں پتا آپ نے کیوں اتارے، بس ہمیں تو یہ پتا ہے آپ نے اتار دیے تو ہم نے بھی اتارے. یہ ہوتی ہے مومن کی نشانی. اب یہ شخص تجربہ کرنا شروع کر دیا، امام سے پہلے سر اٹھایا، اللہ رب العزت نے خطیبہ بنا دیا، آپ پردے میں بیٹھ کر لوگوں کو حدیثیں پڑھاتا ہے، پردے میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے آنے کے لیے قابل نہیں رہا. ایک دن پردہ اٹھا ہوا کے ساتھ، لوگوں نے پوچھا، شاگرد پوچھتے ہیں استاد جی آپ کی یہ حالت کس طرح ہوئی؟ کہا میرے شاگردوں میری عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا، میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے تجربے پہ توڑا تھا. جب کہ مومن کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ بغیر تجربے کے نبی علیہ السلام کی حدیث پر ایمان لانے والا ہوتا ہے، غیب پر ایمان لانے والا ہوتا ہے. دیکھیں اللہ رب العزت کو قرآن کے قاری کے ساتھ کتنا پیار ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لوگوں قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن تمہاری سفارشیں کرے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا، اللہ کو زبانیں ادا کریں گے. یہ اللہ کے دربار کے اندر جھگڑا کر کے، حدیث کے الفاظ ہے جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والے کو جنت کے اندر داخل کروائیں گے. القرآن حجۃ لک او علیک. قیامت کا دن ہوگا، یہ قرآن یا تیرے خلاف گواہیاں دے گا یا تیرے لیے گواہیاں دے گا. جس کے لیے قرآن گواہی دے اس کے نصیب کے تو کیا کہنے، لیکن جس کے خلاف قرآن گواہیاں دے، اللہ کی قسم قیامت کے دن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. نہ اس کو اللہ جہنم سے بات کریں گے، نہ گناہوں سے بات کریں گے، نہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے. آج ہم دیکھیں کہ کیا ہم ایسے اعلان کرتے ہیں کہ قرآن ہمارا سفارشی بنے قیامت والے دن؟ کیا ہم ایسے اعلان کرتے ہیں کہ قرآن ہمارے خلاف گواہیاں دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کے دربار کے اندر جو شکوہ ہوگا مسلمانوں کے بارے میں، امت مسلمہ کے بارے میں، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا. قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے دربار کے اندر دعویٰ دائر کریں گے. وہ پیغمبر جس کی سفارش کے ساتھ اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھولیں گے، اس پیغمبر کی سفارش کے ساتھ لوگوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. وہ پیغمبر لوگوں کے خلاف گواہیاں دے رہے ہیں. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے اللہ میری یہ تو قوم ہے جس نے دنیا کے رسم و رواجوں کو، یہودیوں اور عیسائیوں کی گندے قوانین کو اپنے سینوں کے ساتھ لگایا. ان هذا القرآن قال الرسول یا رب ان هذا القرآن مهجورا. اللہ کے پیغمبر کہنے کہ میری قوم نے دنیا کے سارے قوانین کو، دنیا کے ساری رسموں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، لیکن قرآن کو پس پشت ڈال دیا. آج ہم اپنی زندگیوں کے اوپر نظر دوڑا کے دیکھیں کہ کیا قرآن اس لیے آیا ہے الماری کے اندر، اونچی جگہ کے اندر، اوپر ریشمی غلاف کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا جائے، یا عدالتوں کے اندر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھائی جائے
یا جب بیٹی کی رخصتی کی جائے تو بیٹی کے سر کے اوپر یہ قرآن اس طرح لے جایا جائے. اللہ کی قسم یہ قرآن اس لیے نہیں آیا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا الکتاب ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اس کتاب کے ساتھ جس پر عمل کر کے دکھائیں گے اللہ دنیا کے اندر بلندیاں عطا فرمائیں گے. ویضع به آخرین، جو اس کو پس پوچھ ڈال دیں گے اس پر عمل نہیں کریں گے اللہ دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا. کل قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ذلیل کریں گے. تاریخ کے اوراق پڑھ کے دیں گے، تاریخ پر نظر دوڑا کے دیں گے. جنہوں نے قرآن کے ساتھ قرآن کو سینے کے ساتھ لگایا اللہ نے دنیا کے اوپر قابل کیا. یہ یہودی اور عیسائی جو آج شادیوں پر بھی ظلم کر رہے ہیں، افغانستان کے اندر ہمیں مارا گیا، چیچنیا کے اندر ہمیں مارا گیا، کس ملک کے اندر ہمیں نہیں مارا گیا. ہمیں ملکوں کے اندر تقسیم کر کے، صوبوں کے اندر تقسیم کر کے، یہ تقسیمیں کر کے ہمیں صرف محدود کر دیا گیا کہ پنجابی صرف پنجابی کے ساتھ محبت کرتا ہے، بلوچی صرف بلوچی کے ساتھ محبت کرتا ہے، سندھی صرف سندھی کے ساتھ محبت کرتا ہے، افغانی کی پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پاکستانی کیا افغانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ تقسیمیں کس نے کی ہیں؟ یہ آج پاکستان اور افغانستان کے اندر یہ لڑائیاں کس لیے ہیں؟ اس وجہ سے ہیں اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرما دیا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ کی قسم سوشل میڈیا پہ ایسی تصویریں دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ وہ یہودی طریقے جو کبھی ہمارے غلام ہوا کرتے تھے ان کی گردن پہ قدم رکھ کے ان سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان یہودیوں پہ ایسا وقت بھی آیا تھا الٹے لٹا کر ان کی گردن سے مسلمان پاؤں رکھتے تھے اور اپنے ہاتھوں کے اندر اس طرح جزیہ کر کے مسلمانوں کو دیا کرتے تھے. اس طرح آدمی مافیا مانتا ہے. آج کے یہودی اور عیسائی انہوں نے ہماری قوانین پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے. خلافت کے نظام کو چھوڑ کر یہ جمہوریت کے گندے نظام ہمارے ممالک کے اندر داخل کر کے اس طرح ہمیں خریدا گیا. مسلمانوں ذرا ہوش کرو، اپنی زندگیوں کے اندر قرآن کو داخل کرو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو، کل کو یہ قرآن کے عالم بنے، قرآن کو عزت دے، وگرنہ کل اللہ رب العزت کے دربار کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہیاں دیں گے کہ جن کی صفائی کے ساتھ ہم نے جنتوں کے اندر جانا ہے، جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ اے اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو پسے پوچھ ڈالا تو ہمیں پوچھنے والا کون ہوگا؟ کیسے جنت میں جائیں گے؟ کیسے جنتوں کے وارث بنو گے؟ جہنم سے کیسے بچ سکو گے؟ وہ جہنم جس کی ہولناکی کا یہ عالم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اونٹ کی شکل کے اندر 70,000 زنجیریں پہنائی جائیں گی اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہوگا. وہ جہنم جس کے اندر سب سے ہلکے عذاب والے شخص کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے پاؤں کے اندر آپ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا اس طرح آپ کے اوپر ہڈیاں ابلتی ہے، ہڈیاں کھولتی ہے. یہ سب سے ہلکے عذاب والا ہے. اس عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کے قریب آنا پڑے گا، قرآن کو سینے کے ساتھ لگانا پڑے گا. لمحہ فکریہ ہے، اس قرآن کو سینے کے ساتھ لگائیں، اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو بدل دیں گے. یہ جو یہودی طریقے شامی بچوں اور عورتوں کے اندر اس طرح کھانا تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس طرح کتوں کے سامنے روٹیاں ڈالی جاتی ہیں، یہ تصویریں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ وجہ کیا ہے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. جب قرآن کی قوانین پسند نہیں،
نہ ہمارے گھروں کے اندر، نہ ہمارے کاروباروں کے اندر، نہ ہماری زندگیوں کے اندر، نہ ہماری مہارت کے اندر قرآن نے پکار کر کہا اقیم الصلاۃ، لوگوں نماز کے قریب آ جاؤ. لیکن جب دیکھنا جیسے ہی رمضان گزرے گا مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اڈے آباد ہو جائیں گے، چوک چوراہے آباد ہو جائیں گے، مسجدیں ویران ہو جائیں گی. کیا قرآن ہمیں یہ طرف لے کے جا رہا ہے؟ اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو. کیا قرآن نے ہمیں سود سے روکا نہیں؟ کیا ہمیں قرآن نے شرک سے روکا نہیں ہے؟ کیا ہمیں قرآن نے یہ حکم نہیں دیا کہ ہم اپنے چہرے، اپنے لباس، اپنی وجہ کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائیں؟ لیکن ہم نہیں بناتے. وجہ کیا ہے؟ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے، اپنی زندگیاں قرآن مجید کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. وأقول قولي هذا أستغفر الله. یہ کردار ہے ہمارے جماعت کے ساتھ